السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشا حسن۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدہ صورتحال چل رہی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جنگ جاری ہے اور ابھی تک سرحدی جھڑپیں جو ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں اور ایئر سٹرائکس بھی کی جا رہی ہیں، لیکن سیز فائر کا جو منظر نامہ ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ پاکستان اور افغانستان کی ٹینشن سے ریلیٹڈ ہم چند سوالات کریں گے آج کی پوڈ کاسٹ میں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار مشتاق یوسفزئی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ سر پہلا تو یہ سوال ہے کہ سیکیورٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک مکمل امن نہیں آ جاتا، لیکن پچھلے 3 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کا جو ایگریشن ہے وہ پاکستان اس کا جواب دیتا آ رہا ہے۔ کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو یہ جواب تھا، جس طرح ایئر اسٹرائک ہم نے کی، افغانستان کے اوپر کوئی پریشر بلڈ اپ ہوا ہے اور پاکستان نے اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں اس کو مکمل کیا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو اس بارے میں؟ بہت شکریہ وریشا۔ یہ جو آپ نے ذکر کیا سیز فائر کا کہ کب جو ہے اس پہ عمل ہوگا، کب جو ہے لاگو ہوگا، تو میرے خیال میں پہلا حال تو مجھے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ دوسری آپ نے بات کی کہ جب تک امن قائم نہیں ہوتا، تو آپ کو شاید یاد ہوگا ابھی جو ریسنٹلی DGSPR نے پریس کانفرنس کی، تو اس نے واضح طور پہ کہا ہے اس میں کہ افغانستان کو القاعدہ، TTP، BLA اور یہ جماعت اللہ ہے جو کیا نام ہے داعش، ان میں سے اور پاکستان میں ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغان طالبان، یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہے اس وقت افغانستان میں، ان کے خلاف یا تو مؤثر کارروائی کرے، ان سے علیحدگی اختیار کرے یا پاکستان کا ساتھ دے۔ تو یہ واضح طور پر انہوں نے کہا DGSPR نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تب تک امن قائم نہیں ہوگا، تب تک سیز فائر جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا جب تک افغانستان خود ان چیزوں کا فیصلہ نہیں کرتا۔ دوسری آپ نے بات کی ایئر اسٹرائکس کی، تو میرے خیال میں پاکستان نے کافی تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ بہت واقعات ایسے ہوتے تھے کہ رپورٹ بھی نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے جو بارڈر پہ ہیں پوسٹ ہے، اکثر ان کے اوپر حملے ہوتے تھے، لیکن جب گزشتہ جمعے کو، ابھی ریسنٹ جمعہ گزرا ہے، اس کی رات تھرسڈے کو افغان طالبان نے بہت بڑا حملہ کیا اور ویڈیوز بناتے تھے۔ ویڈیو کلپس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اور جتنے ان کے لوگ ہیں پرو طالبان ان کو جاری کرتے تھے اور وہ پھر وہ شیئر کرتے تھے۔ تو وہ انہوں نے باجوڑ میں، چترال میں، کونل سے یہاں پہ جو ہمارا علاقہ ہے ممند، اور خیبر میں نازیان جو ہے نا تیرا کہ بالکل ہمارا علاقہ ہے، ادھر ننگہار ہے، تو انہوں نے بہت ہی منظم انداز سے حملے شروع کیے۔ پاکستان نے بھی جوابی کارروائی کی تھی، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت افغانستان کے پاس یہ افغان طالبان گریلا جنگ میں بہت ماہر ہے، پوری زندگی انہوں نے لڑائی لڑی نا، لیکن ان کے پاس اس وقت تاریخ میں پہلی مرتبہ ایئر فورس نہیں ہے، ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، جہاز نہیں ہے، اور یہ جو جدید جنگیں ہیں یہ آپ بندوق سے نہیں لڑ سکتے۔ یہ RPG وغیرہ تھوڑا بہت آپ تو کام آ سکتے، لیکن یہ جو ہے یہ جدید، جب آپ کے پاس جدید میزائل نہ ہو، جدید میزائل ٹیکنالوجی نہ ہو، آپ کے پاس مضبوط ایئر فورس نہ ہو، تو وہ پھر آپ جیت نہیں سکتے۔ تو اس لیے پاکستان نے جب ایئر اسٹرائکس کی تو ان کو بہت بڑا پیغام مل گیا ہے، اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب جو بات چیت ہو رہی ہے، بات چیت کی بات ہو رہی ہے، تو وہ افغانستان سائڈ سے آ رہی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد جو ان کے ترجمان ہیں حکومت کے، انہوں نے اپنے انٹرویوز میں کئی بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ معاملات جو ہے بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ لیکن وہ بھی دیکھیں نا کہ پہلے ان کے انٹرویوز کسی اور طرح کے آتے تھے، تو یہی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اوریشا ایران پہ جو حملے ہوئے ہیں امریکہ اور اسرائیل نے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی اصول نہیں ہے۔ جس کے پاس جدید ہتھیار ہو، وسائل ہو، ماڈرن ٹیکنالوجی ہو، تو وہ جنگ جو ہے وہ ملک جیت سکتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان جو ہے اور ایئرز آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ پاکستان جو ہے ہماری چونکہ سرحد پہ ہندوستان ہے اور ہمیشہ وہ ایگریشن کرتا ہے، تو پاکستان کے بھی اپنے دفاع سے غافل نہیں رہا ہے۔ بہت مشکل حالات بھی پاکستان پہ آئے ہیں اور لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یہ جو ہے مقروض ملک ہے، لیکن ایک بات اچھی یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ تھی ماضی میں، انہوں نے پاکستان کی دفاع کے لیے
بہت مؤثر اقدامات اٹھائے ہیں، اسپیشلی جو ہمارے پاس ایئر فورس ہے، بری فوج ہے، اور یہ بحری فوج ہے، فضائی جو ہے نا بحری. اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری اس وقت مسلم دنیا میں پاکستان ایسا ملک ہے واحد کہ جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے. تو اس لیے پاکستان کی کوئی پیدا حاصل ہیں کہ یہ ایک مضبوط مستحکم ملک ہے، اس لیے افغانستان کو یہ جو ہے پیغام مل گیا ہے. سر یہ بتائیے کیا امارت مطلب افغان طالبان جو ہیں وہ امارت اسلامی کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں اٹھا سک رہے ہیں؟ مطلب پاکستان کے اتنے کہنے کے باوجود کہ آپ کے ملک سے جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان میں کی جا رہی ہے، پھر بھی یہ افغان طالبان کیوں نہیں ایکشن اٹھائی جا رہے؟ مختلف وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اور بھی معاملات ہیں کہ جس پہ افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان اختلافات تھے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جب سے افغانستان میں اگست 2021 میں افغان طالبان کی حکومت بنی ہے تو اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں، وائلنس میں اضافہ ہوا ہے. اور افغان طالبان کہتے ہیں کہ یہ جو TTP کے لوگ ہیں یہ ہم سے پہلے افغانستان میں تھے. تو چونکہ افغان طالبان سے پاکستانیوں کے توقعات زیادہ تھے اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ جب ان کی حکومت بنے گی تو کم از کم پاکستان میں وائلنس میں کمی ہوگی، امن ہوگا. یہاں پہ بالکل اس کے برعکس ہوا ہے. تو اس لیے پاکستانیوں نے افغان طالبان میرے خیال میں ان کی حکومت آنے میں بہت مدد دی ہے. سارے افغان طالبان یہاں پہ تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے رویے میں کافی چینج آ گیا ہے. افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں نا، کشیدگی ہے. تو اس لیے میں نہیں خیال کہ انہوں نے کارروائی کا کبھی سوچا ہوگا. انیشلی کوششیں کی تھی اور ان کوششوں کے وجہ سے پاکستان میں تھوڑے عرصے کے لیے امن آ چکا تھا. لیکن اب جو کچھ ہوا ہے تو میرے خیال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹلی ایران پہ حملہ ہوا ہے تو اسرائیل نے امریکہ کو استعمال کیا ہے اپنے مقاصد کے لیے، یعنی انہوں نے اس جنگ میں ان کو دھکیلا ہے. میرے خیال میں اگر ہم لوکل سطح پر سوچیں تو TTP نے افغان طالبان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے اور ان کو اس جنگ میں دھکیلا ہے. تو اب چونکہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے جس طرح میں نے ذکر کیا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنگ جو ہے وہ لوکل سطح پہ ہو، بڑی سطح پہ ہو، اس کو شروع کرنا آسان ہوتا ہے لیکن پھر اس کو رکوانا، امن قائم کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو میرے خیال میں افغان طالبان نے کافی کچھ غلطی کی، پاکستان سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہوگی، لیکن جس منظم انداز میں انہوں نے ابھی ریسنٹلی جنگ شروع کیا ہے نا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر اکتوبر میں، آپ کو پتہ ہے کہ اکتوبر میں جنگ شروع ہوا تھا، پھر مختلف ممالک نے کوشش کی، ترکی، قطر، سعودی عرب نے سیز فائر قائم ہوا تھا. لیکن اب اس لیے کوئی سامنے نہیں آ رہا کہ افغان طالبان نے خود یہ ویڈیوز جاری کی کہ ہم نے پاکستان بھی حملہ کیا، ہم نے میزائل پھینکے. پھر انہوں نے خود ویڈیو جاری کی اور یہ اعلان کیا کہ ہم نے پاکستان پہ ڈرون حملے کیے، ایبٹ آباد میں، سوابی میں، نوشہرہ میں انہوں نے ڈرون بھیجے. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی بھی ملک جو ہے اس میں انٹرسٹڈ ہوگا، چونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ہے، عرب ممالک خود پھنسے ہوئے ہیں، تو کسی کا اس طرف کوئی توجہ ابھی تک نہیں ہے. اسی بارے میں آپ سے سوال کرنے والی تھی کہ 15 ممالک سے افغانستان نے رابطہ کیا ہے کہ ہم سے جو ہے وہ سیز فائر کی بات کی جائے. تو کیا لگتا ہے یہ جو حالات چل رہے ہیں، کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ کی طرف جائیں گے یا سیز فائر کی طرف جا کے پھر وہی ڈائلاگس کیا جائے گا، پھر وہی ملک جو ہے وہ انٹرفیئر کریں گے اور بات چیت ہوگی اور بات جو ہے کیا لگتا ہے کہ آپ کو کس طرف بات جائے گی؟ دیکھیں، جب بھی جنگیں ہوتی ہے تو اختتام جو ہے بات چیت پہ ہوتی ہے، سیز فائر پہ ہوتی ہے، معاہدوں پہ ہوتی ہے نا. جہاں بھی آپ کو پتہ ہوگا دنیا میں کنفلکٹ جہاں بھی ہوتا ہے. تو سردست جو ہے ہمارا افغانستان اور پاکستان کے درمیان جب بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ہمارے جو مسلم ممالک ہیں، سعودی عرب، ترکی، UAE اور قطر، ہمیشہ یہ لوگ جو ہیں پہل کرتے ہیں. چائنا بھی کوشش کرتا ہے، لیکن اس وقت ان کے اپنے گھر میں جنگ ہو رہی ہے. ایران کے بعد جو ہے سارے جو مڈل ایسٹ ہے وہ اس کرائسس میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ افغانستان کا مسئلہ جنون ہے، تمام ممالک کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت افغانستان میں مختلف ملیٹنٹس اور جہادی تنظیمیں موجود ہیں. تو اس لیے افغان طالبان کو بہت ٹھوس اقدامات اٹھانے پڑیں گے. جب بھی یہ ممالک، ان دونوں ممالک کے درمیان، پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات کریں گے تو پہل جو ہے وہ ہم کریں گے، افغانستان اور پاکستان. اور جب تک پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہماری شرائط ہیں یہ پورے نہیں ہوتے تو پھر نہیں ہوگا. تو شرائط کیا ہے؟ وہ TTP ہے جو کہ پاکستان میں بہت انہوں نے حملے کیے. اور ابھی ریسنٹلی جب TTP کے لوگوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ آپ پاکستان میں حملے شروع کریں
تاکہ ہم افغان طالبان کا ساتھ دیں. تو یہ اور میرے خیال میں خود انہوں نے مضبوط کیا پاکستان کے سٹانس کو کہ جو افغان طالبان ہے پاکستانی طالبان ہے یہ ایک ہے. تو ایک تو ان کی آئیڈیالوجی ہے کہ بہت اوور دا ایجز ایک ساتھ لڑے ہیں اور افغان طالبان کی جنگ میں پاکستانی طالبان نے بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے. ان کی بڑی تعداد موجود ہے اس وقت افغانستان میں. یوں ان کی رپورٹ ہے, باقی لوگ کہتے ہیں کہ 7,000 8,000 ہے, کوئی 22,000. میرے خیال میں اس سے زیادہ ہے پاکستانی طالبان. دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمام افغان طالبان جو کہ افغانستان میں لڑتے تھے تمام لوگوں کو نوکری نہیں ملی, تمام لوگوں کو تنخواہ نہیں ملی, وہ سارے بے روزگار ہیں. تو وہ پاکستانی طالبان کے ساتھ مل کے شامل ہوئے ہیں اس جنگ میں. افغان طالبان لوگوں کے ووٹ سے حکومت میں نہیں آئے, وہ بندوق کے زور پہ حکومت سے آئے اور انہوں نے قبضہ کیا افغانستان پہ یو ایس فیڈرال کے بعد. لوگ بیچارے جو ہے وہ ان کی کوئی نہیں سنتا. بہت زیادہ مشکلات ہیں لوگوں کو, روزگار نہیں ہے وہاں پہ, مہنگائی بہت زیادہ ہے اور میڈیا پہ پابندی ہے, یعنی آپ بالکل اپنی طرف سے کوئی چیز رپورٹ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ مشکلات ہیں لیکن وہاں پہ بہت زیادہ مشکلات ہیں. تو اس لیے لوگوں کے کنسرن ہے, لوگوں کے مسائل ہیں, وہ بالکل سامنے نہیں آتے. اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ بدقسمتی سے افغانستان میں پاکستان کے خلاف ہمیشہ بہت ہی زیادہ منفی پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے اور لوگ اس پہ زیادہ یقین کر لیتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ روس نے افغانستان پہ حملہ کیا, امریکہ نے حملہ کیا, باقی جو نیٹو ممالک ہیں انہوں نے حملے کیے, بہت سارے لوگ قتل ہوئے, ان کے خلاف کوئی نہیں بول رہا. پاکستان جس نے 50 لاکھ لوگوں کو ہوسٹ کیا 30-40 سال تک, اب بھی ہوسٹ کر رہے ہیں. اور یہاں پہ حکومتوں نے, یہاں پہ عوام نے, خواہ وہ سندھ میں ہے, پنجاب میں ہے, کشمیر میں ہے, بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہے, لوگوں نے کبھی یہ فرق نہیں کیا کہ یہ افغان معاہدہ یہ پاکستان میں. تو وہ جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ ایک پروپیگنڈا ہے. اکثر میں کہتا ہوں اس جنگ میں دیکھیں, جنگ میں چونکہ سب سے پہلا قتل جو ہے وہ سچ کا ہوتا ہے. تو اس جنگ میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ پختون جرنلسٹ ہیں وہ اس وقت باہر ریڈیو کے ساتھ کام کر رہے ہیں, خود امریکہ کی ریڈیو کے ساتھ. ان کو انہوں نے اردیا پہنائی ہے اور کہتا ہے کہ یہ فلاں کرنل صاحب جو ہے یہ مر گئے بارڈر پہ, یہ فلاں کرنل صاحب مر گئے, اور لوگ جو ہے اس کو درد جو ہے شیئر کریں. اچھا, پھر لوگوں کو یہ جھوٹ بولا گیا کہ انہوں نے پاکستانی جہاز کو گرایا ہے اور پائلٹ جو ہے وہ شلوار قمیض پہنا ہوا تھا. تو یہ میرے خیال میں زندگی میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے. میں نے چند افغانوں کو بتایا بھی کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ پائلٹ جو ہے وہ شلوار قمیض میں پہنا ہوا ہو, کیونکہ ایک افغان بیچارہ کوئی کر رہا تھا نا گائیڈنگ, تو انہوں نے پکڑا کہ یہ پاکستانی پائلٹ ہیں, ان کو بے تحاشا مارا. تو اس لیے لوگوں کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ یہ جو ہم جنگ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف یہ معاف کے لیے کر رہے ہیں. تو اس لیے لوگوں کو انگیج کیا گیا ہے نا. تو میرے خیال میں لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ, پاکستانیوں کے علاوہ اس ریجن میں ان کے علاوہ کوئی دوسرا عمل نہیں ہے. جب بھی افغانستان پہ مشکل وقت آیا ہے پاکستان اور پاکستانیوں نے ساتھ دیا ہے. بالکل. آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی کہ اس میں اس طرح کا جو ہے وہ نیریٹو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے, تو اس میں خاص جو رول پلے کر رہا ہے اگر دیکھا جائے وہ بھارت کا میڈیا پلے کر رہا ہے. مطلب وہ افغانستان کی, افغان طالبان کی حمایت میں جو ہے وہ نیوز جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. کیا لگتا ہے یہ تو کھل کر سامنے آ رہا ہے نا کہ وہ جو ہے ساتھ دے رہے ہیں افغانستان کا. اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کو اور جو بھی مل جائے پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کرتے ہیں, فنڈ کرتا ہے. تو ظاہر ہے ان کی تو بڑے قریبی روابط بن گئے ہیں افغانستان کے ساتھ, تو ضرور ان کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے ان کو سپورٹ کریں. اور لیکن یہ ہے کہ کل کی کبھی بھی ہندوستان جو ہے وہ 100 ٹائم سوچے گا اس جنگ میں کودنے سے پہلے نا, ان کو تجربہ ہو چکا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں کہ وہ جو ان کو سپورٹ کرتا رہا ہوگا باقی چیزوں میں وہ تو کر رہا ہوگا, لیکن کبھی بھی وہ جنگ میں نہیں کود پڑے گا. تو سوشل میڈیا کا تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ استعمال بہت زیادہ ہے اور بہت اچھے لوگ جو ہیں پڑھے لکھے لوگ وہ غلطی کر جاتے ہیں, اس پہ یقین کر لیتے ہیں, اپنی رائے دیتے ہیں. تو میرے خیال میں احتیاط کرنی چاہیے. اور اس لیے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر جو ہے وہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہے اور پھر ایک اہم انسان ہے وہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے تو پھر سب سے زیادہ شرمندگی اس کو ہوتی ہے. تو میرے خیال میں احتیاط کرنا چاہیے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ افغانستان میں چونکہ خواندگی بہت کم ہے, رورل ایریا میں لوگ رہتے ہیں, تو اس لیے لوگ جو ہے زیادہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور جب آپ کے پاس ٹینجیبل نہ ہو نا, کوئی پروف نہ ہو, آپ کے پاس سارے چیزیں نہیں ہو اور گراؤنڈ پہ آپ کی جو ہے آپ کامیابی نہیں مل رہی ہو, تو پھر ان چیزوں کا آپ سہارا لے سکتے ہیں ایک محدود وقت کے لیے. باقی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. رائٹ.
بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.